الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قیامت کی نشانیوں کا سلسلہ کئی ہفتے تک چلا. درمیان میں کچھ موضوعات وقتی طور پر آ گئے جس کی وجہ سے سلسلہ رک گیا. ابھی جو خطبہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا اس میں قیامت کے قریبی دور کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک اہم نشانی جو کئی نشانیوں کا مجموعہ ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. چنانچہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین یدی الساعۃ مسخ وخسف وقذف، کہ قیامت کے قریب مسخ، خسف اور قذف کا تسلسل ہوگا. اب یہ چیزیں کیا ہیں؟ خسف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین میں دھنس جانا. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، اچانک زمین پھٹ جاتی ہے، عمارت زمین کے اندر دھنس جاتی. سواری جا رہی ہے، روڈ پھٹ گیا، شگاف ہو گیا، اندر گاڑیاں دھنس گئی. آدمی چل رہا تھا، اچانک سامنے زمین پھٹ گئی، آدمی اندر چلا گیا. اس کو خسف کہتے ہیں. اور آئے دن ہم اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا پر اس طرح کے ویڈیوز آتے رہتے ہیں کہ فلاں علاقے میں روڈ پھٹ گیا، جگہ پھٹ گئی، عمارت دھنس گئی، لوگ دھنس گئے. آئے دن اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. یہ قیامت کے قریب اس طرح کے واقعات ہوں گے، اور یہ پچھلی امتوں میں بھی ہوا. قرآن نے تذکرہ کیا ہے قارون کا، جو بڑا مالدار تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسے اپنی مال کی وجہ سے بڑا غرور اور تکبر پیدا ہو گیا تھا. وہ مال جو اس کے پاس جمع ہو گیا تھا اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر شکر کرنے اور اس کی صدقہ اور خیرات ادا کرنے کے بجائے اپنی صلاحیت اور اپنی طاقت اور اپنی تدبیر کا اس کو ذریعہ سمجھتا تھا، اور کہتا تھا کہ یہ سب میری کوششوں سے ہوا، اس لیے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا. تو اللہ کی طرف سے جب عذاب آ گیا تو قرآن نے خود فرمایا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ اس کو اس کے محل سمیت زمین کے اندر اللہ نے دفن کر دیا. اب وہ قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا، دھستا ہی چلا جائے گا. تو یہ واقعہ، اس طرح کے واقعات پچھلی امتوں میں بھی آ چکے ہیں، اور اس امت میں بھی وقتاً فوقتاً اس کا ظہور ہوتا رہا ہے. اور جب قیامت قریب آئے گی تو اس طرح کے واقعات بڑھتے چلے جائیں گے. تو ایک تو خسف کہا، دوسرا کہا قذف. قذف کا مطلب ہوتا ہے آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے. یہ بھی موجودہ دور میں اب چند سالوں کے اندر الگ الگ ملکوں میں اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، پتھر برسے، کنکر برسے. یہ ہو رہا، یہ صرف علامتیں ہیں. حقیقی نشانیاں تو اور آنے والی ہیں. اگلی مدت میں جو نشانیاں آنے والی ہیں ہم اس کا مقدمہ سمجھ سکتے ہیں. پچھلی امتوں میں بھی ہوا. اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بڑی بے حیا فحاش قوم. جو کام آدمی اپنی بیوی سے کرتا ہے، مرد اپنی عورت سے کرتا ہے، وہ کام وہ مردوں اور بچوں سے پورا کیا کرتے تھے. یہ بیماری ایسی تھی جس کا پچھلی تاریخ میں کوئی نام و نشان نہیں ملتا تھا. لوط علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ تھے ان میں یہ بیماری پیدا ہو گئی. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، بارہا سمجھایا، نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سخت ان پر عذاب بھیجا ہم تصور نہیں کر سکتے. آسمان سے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ،
आसमान से पत्थरों की उन पर बारिश हुई, पूरी जमीन को अल्लाह ताला ऊपर ले गए। जैसे आदमी रोटी को पलटता है, रोटी बनाते वक्त जैसे पलटता है, ऐसे पूरी जमीन को अल्लाह ने पलट दिया। फजअलना आलियहा साफिलहा, उसके ऊपर वाले हिस्से को हमने नीचे कर दिया, नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ऊपर वाला हिस्सा नीचे। जैसे रोटी पलटता है वैसे जमीन को अल्लाह ने पलट दिया और ऊपर से पत्थरों की बारिश की। तो ये वाकया भी कुरान के अंदर मौजूद है और ऐसे वाकयात पिछली कौमों में आ चुके हैं, इस कौमों में भी आने वाले हैं, इस उम्मत में भी। तीसरी जो चीज बताई मस्ख, मस्ख का मतलब होता है तब्दीली लाना। मस्ख एक तो जाहिरी तौर पर होता है, आदमी का चेहरा बदल जाए। अब चेहरा बदलने की कई एक सूरतें होती हैं। कभी तो ऐसा होता है कि इंसान की शक्ल जानवरों की सी हो जाए, ये भी पिछली कौमों में इसका नमूना मौजूद है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर इस तरह का अजाब भेजा। कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह मन लअनहु अल्लाह व गज़िब अलैहि व जअल मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीर व अबद अत-ताग़ूत। मस की शक्लें अल्लाह ताला ने बताई। कहा कि सबसे बदतर जो कौम, सबसे ज्यादा अजाब जिस कौम पर होने वाला है उसके बारे में न बताऊं। कहा कि वो कौम जिसमें से कुछ लोगों के हमने बंदर बना दिया, कुछ लोगों को खिंजीर बना दिया, सुअर पिग उसमें तब्दील कर दिया, और कुछ लोगों को बुत परस्त बना दिया। तो बुत परस्ती भी मस की अलामत है। तो इंसान का चेहरा बदल जाए, इंसान का जिस्म बदल जाए, इंसान जानवर की शक्ल इख्तियार कर जाए, ये भी मस की एक शक्ल है। दूसरे इंसान के चेहरे के अंदर ऐसे तब्दीली आ जाए, वो जानवर तो नहीं बनता है लेकिन चेहरा उसका भयानक बन जाता है, ऐसा भी हो रहा है। खूबसूरत आदमी, कुछ ऐसे गुनाह उससे सादिर हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें उससे हो जाती है कि उसकी वजह से उसका पूरा चेहरा बदल जाता है, उसका मिजाज बदल जाता है, उसकी फिक्र बदल जाती है, ऐसा भी हो रहा है। तो जाहिरी तौर पर इंसान के जिस्म के अंदर तब्दीली आना ये भी अजाब की एक निशानी है। और दूसरे मानवी तौर पर, अंदरूनी तौर पर इंसान का मिजाज बदल जाए, इंसान की फिक्र बदल जाए, इंसान की तबीयत बदल जाए, इंसान के ख्यालात बदल जाए, इंसान गलत चीजों के अंदर मुलव्विस हो जाए, ये भी मस की एक शक्ल है। जैसे कहा वअबद अत-ताग़ूत, बुत परस्ती में मुब्तला कर दिया अल्लाह ने उनको। तो ये भी मस की एक अलामत है, मानवी तौर पर मस की अलामत है। तो कहा कि क़यामत जब करीब आएगी तो ऐसे वाक़यात पेश आएंगे, जमीन धंस जाएगी, लोग अंदर चले जाएंगे, इमारतें अंदर चली जाएगी। आज कसरत से इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। ऐसे ही आसमानों से पत्थरों की बारिश होगी। तीसरे, इंसान के चेहरे, इंसान की फितरत, इंसान का मिजाज, इसके अंदर तब्दीली आ जाएगी और ये अल्लाह के अजाब की निशानी है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मजलिस में फरमाया कि यकूनु फी हादिहिल उम्मती खस्फुन औ मस्खुन औ क़ज़्फ़ुन। कहा कि मेरी उम्मत में खस्फुन व मस्खुन व क़ज़्फ़ुन, कि मेरी उम्मत में धंसने के वाक़यात भी होंगे और चेहरे या मिजाज के अंदर तब्दीली के इसका अजाब भी होगा, और आसमान से पत्थर बरसाने वाले वाक़यात भी रोनुमा होंगे। तो एक शख्स मुसलमानों में से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मौजूद था। उसने पूछा कि अल्लाह के रसूल ये कब होगा, इस तरह के वाक़यात कब होंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़ व शुरिबतिल ख़ुमूर। कहा कि तीन चीजें बदलाई। दूसरी रिवायत में फरमाया, हजरत आयशा ने पूछा अल्लाह के रसूल से कि अल्लाह के रसूल, जब अल्लाह के रसूल ने तफसील बताई कि इस उम्मत के अंदर अच्छे लोगों के रहते हुए अजाब भी आ सकता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम इज़ा ज़हरल ख़ुबस। कहा जब खुल्लम खुल्ला बेहयाई और गुनाह के काम होने लगे तब इस तरह के अजाबात होंगे। तीसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकूनु फी हादिहिल उम्मती खस्फुन औ मस्खुन औ क़ज़्फ़ुन फी अहलिल क़द्र।
کہ اس امت میں ایسے واقعات ہوں گے دھسنے کے، اوپر سے پتھروں کی بارش ہونے کے اور چہرے وغیرہ کے بدلنے کے، ایسے واقعات ہوں گے ان لوگوں کے اندر جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تو اب یہ مختلف وجوہات بتائے۔ پہلا جو سبب ہے امت کے اندر اس طرح کا عذاب آ سکتا ہے، پہلی چیز کب؟ جب امت کے اندر عقائد کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی، تقدیر کا انکار کریں گے یا اس کی تعویلات شروع کر دیں گے، آخرت کے سلسلے میں، مرنے کے بعد کی زندگی کے سلسلے میں، حساب کتاب کے سلسلے میں۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر انسان کی متعین کی ہے کہ فلاں چیز ہو کر رہے گی، فلاں چیز ہو کر رہے گی، پہلے سے اللہ نے اپنے اندازے سے جو چیزیں انسان کے سلسلے میں لکھ دی ہے، لوگ اس کا انکار کریں گے، بولیں گے کیسا ہوگا۔ اس طرح کی الٹی سیدھی اس کی تعویلات جب کرنے لگیں گے، کہا کہ جب یہ بات ہونے لگے گی، عقائد بدلنے لگیں گے، انحرافات شروع ہو جائیں گے، تب اللہ کی طرف سے یہ عذاب آئے گا۔ دوسری وجہ بتائی اذا ظہر الخبث، جب بے حیائی عام ہو جائے گی، غلط کام، گناہ اور بے حیائی کے کام کھلا کیے جانے لگیں گے، شرم و حیا اور غیرت انسان کی ختم ہو جائے گی، انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا، تب اس طرح کے عذابات آئیں گے۔ تیسری چیز اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا اذا ظہرت القینات، قینات کا مطلب گانے والیاں، گانے بجانے والیاں، ڈانس کرنے والیاں۔ آج کل دیکھیے کوئی پروگرام ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں یہ چیزیں نہ ہو، ٹیلی ویژن میں بھی لوگ مسلسل دیکھتے ہیں، اور ایسے مختلف کلبوں میں، مختلف فنکشنوں میں گانے والیوں کو لایا جاتا ہے، اس کے بغیر پروگرام ادھورا سمجھا جاتا ہے۔ کھلا یہ سب چیزیں ہونے لگی ہیں، عورتوں کو لا کر نچانا، ان سے گانے سننا، یہ سب چیزیں بالکل عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس طرح کے عذابات، زلزلے اور انسانی فطرت کا بدلنا، یہ شکل و صورت کا بدلنا، یہ اب عام ہونے لگا ہے۔ اب غور کیجئے، آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی۔ اور چوتھی چیز جو بتائی معازف کا مطلب گانے بجانے کے جو آلات، میوزک ہے، بھجن ہے، ٹف ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس کو آدمی گانے بجاتے وقت، ڈانس کرتے وقت یا مستی کے اوقات میں استعمال کرتا ہے، تو گانے بجانے کے جتنے بھی آلات ہو سکتے ہیں ان کو معازف کہا جاتا ہے۔ تو پوچھتے ہیں سب کہاں ہے، لوگ حرام کہتے ہیں تو کہاں ہے، موسیقی حرام، فلاں حرام، یہ سب چیزیں موجود ہیں حدیث کے اندر۔ کہا معازف، گانے بجانے والی چیزیں عام ہو جائے، یعنی کھلا میوزک، گانے، بھجن ہونے لگیں گے۔ آج دیکھیے کوئی موبائل ایسا نہیں ہے جس میں یہ چیزیں نہ ہو، نحوست کہاں تک پہنچ گئی۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل بج رہا ہے، یہی چیزیں بج رہی، بھجن بج رہا ہے، میوزک بج رہی ہے۔ اس طرح کی چیزیں گھر گھر عام ہو چکی ہیں، نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور تیسری چیز بتائی شربت الخمر، شراب پیا جانے لگے گا۔ اب کیا کہیں اس کے بارے میں، شراب کو مختلف ناموں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، چیز وہی ہے، نشہ جس کے اندر آئے وہ سب شراب، چاہے نام اس کا کچھ بھی ہو۔ یہاں تک فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، ایسی چیز جس کے زیادہ پینے سے نشہ آتا ہے، تھوڑا پینے سے نشہ نہیں آتا، کہا وہ بھی حرام۔ آپ اس کو شراب کہیے یا دوسرا کوئی نام لیجیے، اس کو ساری چیزیں خمر کے اندر، شراب کے اندر جائز داخل ہیں۔ کہا کھلا جب شراب پی جائے گی تب یہ اللہ کا عذاب اس طرح سے آنے لگے گا۔ اب کیا کہا جائے، اچھے گھرانوں کے اندر اب یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے، دعوتوں کے اندر دھڑلے سے شراب پی رہے ہیں، مسلمان بھی ہے، غیر مسلم ہے، کوئی فرق نہیں۔ پہلے تو غیر مسلم یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان شراب نہیں پیتے، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، شرم آتی ہے زبان پر یہ الفاظ لانے کے لیے کہ مسلمان، ان کی غیرت کہاں تک چلے گی، بلکہ یہ بھی انسانی فطرت کے، انسانی مزاج کے بدلنے کی ایک نشانی ہے، انسانی سوچ کے، انسانی فکر کے بدلنے کی ایک نشانی ہے، جس کو مسخ کہا گیا، تبدیلی کہا گیا، اس کی ایک نشانی ہے۔ اب یہ
اس طرح کی چیزیں عام ہو چکی ہے، بلکہ بعض روایات میں آیا ہے جب مرد ریشمی کپڑے پہننے لگے گا تب بھی اس طرح کے عذابات آئیں گے۔ اب یہ ساری بیماریاں جو آخری دور میں کھلم کھلا ہونے والی ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں دی تھی، اب وہ ظاہر ہونے لگی ہیں، اور یہ چیزیں وقتاً فوقتاً ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انسان دیکھیں کیسے کیسے عذاب آ رہے ہیں، کہہ نہیں سکتے کب زلزلہ آ رہا ہے، کب انسان دفن ہو رہا ہے، کہاں بارش ہو رہی، کہاں طوفان، کہاں سیلاب، ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر انسانی مزاج بدل رہا ہے، انسانی فطرت بدل رہی ہے، انسانی خیالات بدل رہے ہیں، اچھے اچھے لوگوں کے مزاج کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ بھی مسخ کی نشانی ہے، اور کھلم کھلا چہروں کے اندر بھی تبدیلیاں ہو رہی ہے، اگرچہ اس کے واقعات کم ہیں۔ ظاہری طور پر انسانی شکل میں رہتے ہوئے بدلنے کی تو بہت سی صورتیں نظر آتی ہیں، لیکن جانوروں میں تبدیل ہونا ایسا بھی ہوگا، لیکن اس کے واقعات شاید کم ہو رہے ہیں، لیکن انسانی فطرت کے بدلنے کے واقعات بہت ہو رہے ہیں۔ اچھے اچھے انسان غلط چیزوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اچھے اچھے انسانوں کی فکریں بدل رہی ہے، اچھے اچھے انسانوں کے عقائد بدل رہے ہیں، اچھے اچھے انسانوں کی زبانیں بدل رہی ہے، اچھے اچھے انسانوں کے خیالات بدل رہے ہیں۔ ایسی تبدیلی معنوی طور پر آ رہی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے اس کے پیچھے کیا اسباب ہے۔ یہی اسباب ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف مجالس میں بیان فرمایا تھا۔ ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان سب چیزوں پر غور کریں، اپنے بارے میں ہر آدمی سوچے کہ میرے اندر کون کون سی بیماریاں ہیں، میرے اندرونی طور پر کیا کیا تبدیلیاں ہو رہی ہے، پہلے میرے مزاج کیا تھا آج کیا ہو رہا ہے، پہلے میرے خیالات کیا تھے آج کیا ہو رہے ہیں، پہلے میری فکریں کیا تھی آج کیا ہو رہے ہیں، کیسے کیسے تبدیلیاں معنوی طور پر بھی آ رہی ہے، اس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، کب آئے پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اور پوری ملت کی اصلاح کی توفیق دے، اور ان سارے عذابات سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔